أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں کعبۃ اللہ شریف کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہاں پر اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے جو اس مقدس علاقے میں داخل ہو جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے. یہ سارے فضائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر گھر کا حج یعنی کعبۃ اللہ کا حج فرض ہے. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کی گنجائش رکھتا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سارے فضائل بیان کرنے کے بعد کہ اب حج کرنا ہے تو کعبۃ اللہ شریف کا رخ کرنا ہے. حج کا مطلب مخصوص ایام جو ہوتے ہیں اب جو آنے والے ہیں ذی الحجہ کے، اس میں 9، 10، 11، 12، 13 ان ایام میں جو خاص اعمال ہوتے ہیں، عرفات میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے، رمی کرنا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، تو یہ جو قربانی کرنا ہے، حلق کرنا ہے، طواف سعی کرنے، مخصوص اعمال یہ مخصوص ایام میں کیے جاتے ہیں اللہ کے لیے، اس کو حج کہا جاتا ہے. تو کہا اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جو حج کی فرضیت کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر کچھ مدت کے گزرنے کے بعد حج کے احکام نازل ہوئے. تو حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. بنی الاسلام علی 5 کا 5 پلروں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس میں کہا شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، پھر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا جن کے اندر صلاحیت ہو، استطاعت ہو. تو یہ ایک پلر ہے، 5 پلر میں 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے تو تم حج کرو. تو ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول کہ ہر سال یہ حج فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. 3 مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا کہ ہر سال حج فرض ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر میں ہاں کرتا تو ہر سال تم پر فرض ہو جاتا. تب پھر کہا کہ بار بار سوال نہیں کرنا چاہیے، جو میں تم سے کہوں، جو تمہیں حکم دوں، جتنا تمہیں ہو سکے اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ زندگی بھر ایک مرتبہ حج کرنا ایک عاقل، بالغ، آزاد مسلمان پر فرض ہے جن کے اندر وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت ہو. تو اس کے لیے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کی گنجائش رکھتا ہو. استطاع کے معنی استطاعت، صلاحیت، سبیل کے معنی راستہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ استطاعت کیا ہے، سبیل کیا ہے؟ مس سبیل، کہا الزاد والراحلہ. کہا آدمی سفر کرنا ہے تو اس کا توشہ ہونا چاہیے. آدمی اتنا بڑا سفر کر رہا ہے تو گھر سے سفر تک جانا ہے تو وہاں کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، اور جا کر آنے کی مدت جتنی ہے
اتنی مدت تک گھر میں جن لوگوں کا وہ خرچہ سنبھالتا ہے ان کا خرچہ بھی ہونا چاہیے، قرض ہے تو قرض ادا کرنے کا خرچہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ذات۔ آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو جا کر آنے تک جتنا خرچہ ہے وہ خرچہ اس کے پاس ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کا خرچ اس پر ضروری ہے، مثلا اس کی بیوی بچے ہیں یا بوڑھے ماں باپ ہیں جن کا خرچہ وہ سنبھالتا ہے، اس کے جا کر آنے تک کا ان کا خرچہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کرنے کا بھی پیسہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر آنے جانے کی سہولت ہو، سواری ہو، ویزا وغیرہ ملتا ہو، پاسپورٹ کا کوئی مسئلہ نہ ہو آج کل کے اس میں، ایسے ہی راستہ پرامن ہو، آنے جانے کے لیے راستہ پرامن ہو، آدمی کے اندر طاقت ہو، وہ خود جا سکتا ہو، آ سکتا ہو، بیمار نہ ہو، تو یہ اس کے لیے ذاتی طور پر شرائط ہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس وسائل ہیں لیکن صحت نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتا، ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہے، خود جا نہیں سکتا، لیکن اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، اتنے وسائل ہیں کہ کسی کو اپنی طرف سے بھیج کر اپنی طرف سے حج کروا سکتا ہے تو اس کو بھی کروانا چاہیے۔ اس کو استطاعت للغیر کہتے ہیں۔ خود تو نہیں جا سکتا لیکن دوسروں کے ذریعے سے وہ اپنی نیابت کروا سکتا ہے، تو اتنی بھی اگر صلاحیت ہے تو تب بھی اس پر حرج فرض ہو جاتا ہے تاکہ وہ کسی دوسرے کو اپنی طرف سے بھیج سکے۔ ہاں، جو دوسرا جانے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا حج کر چکا ہو۔ دوسروں کی طرف سے جو حج بدل کہتے ہیں اس کو، حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا حج فرض ادا کر چکا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول، میرے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، سفر نہیں کر سکتے، لیکن ان پر حج فرض ہو چکا ہے، یعنی ان کے پاس استطاعت ہے، دولت ہے، سہولت ہے، تو کیا ان کی طرف سے میں حج ادا کر سکتی ہوں؟ تو فرمایا ہاں ادا کر سکتی ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی کے اندر استطاعت بالغیر ہے، یعنی وسائل ہیں لیکن صحت نہیں ہے، وہ خود نہیں جا سکتا ہے، تو دوسرا اگر معتبر آدمی مل سکے تو ان کے ساتھ ان کو بھیجنا بھی ضروری ہے۔ عورت ہے، عورت کے پاس اگر وسائل ہیں لیکن ساتھ میں کوئی محرم نہیں ہے تب بھی اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ ساتھ میں محرم ہو اور اس کے پاس اپنے ذاتی وسائل ہو، خرچہ وغیرہ ہو، تو اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اس کے وسائل ہوں تو ان پر حج کرنا، اللہ کے لیے حج کرنا، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ ومن کفر، جو انکار کرے، کیونکہ سلسلہ یہودیوں کا چل رہا تھا، اہل کتاب کا، جو کعبۃ اللہ کی فضیلت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کعبۃ اللہ کو مقدس گھر نہیں مانتے تھے، وہ لوگ کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس لیے کہا ومن کفر، جو انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کے نہ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم جائیں گے ہمارا فائدہ، ہم نہ جائیں گے ہمارا نقصان، لیکن جو حج کے وسائل کے ہونے کے باوجود عمدن حج کے کرنے سے انکار کرتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس وسائل ہیں، باوجود وسائل اور صلاحیت کے وہ حج نہیں کرتا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے۔ اتنی سخت وعید سنا دی گئی ہے۔ تو اللہ نے اگر کسی کے پاس صلاحیت دی وہ جا سکتا ہے تو اولین فرصت میں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی ممکن ہو وہ اپنا حج فرض ادا کرے۔ تو یہ آیت بڑا پیغام بھی ہے، بڑی سخت وعید بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے دربار میں حاضر ہو کر
اپنے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ